अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको सफ़र जितना भी लंबा हो, उस सफ़र को आपने कैसे तय किया ये हमेशा याद रखें, क्योंकि ज़िंदगी में आप जब सफ़र याद रखते हैं तो ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाता है। और कुछ लोग ये करते हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, कठिन सफ़र तय करते हैं और जब एक स्टेबल स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर वो भूल जाते हैं कि वो पहले क्या थे। और फिर अगर कोई उनसे मदद मांगने आता है या कुछ कहता है तो गुस्से का इजहार करते हैं, या ऐसा उनका बदलाव होता है या उनका बर्ताव होता है कि उनके ऊपर तो कभी जिंदगी में कोई मुसीबत आई ही नहीं। तो ये चीजें आपको फिर एक मिसाल जो कायम हो जाती है, वो कहते हैं कि जिसने बचपन से देखा होता है वो ऐसे कोई काम नहीं करता। तो उन जो जितनी भी मिसाल है उनसे दूर रहे। अल्लाह ताला हमेशा हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, लेकिन साथ साथ अगर आपके अंदर बर्तरी या बड़ाई आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। आज के जो हमारे मेहमान है जनाब, वो कुछ इन्हीं मराहिल से गुजरे हैं और आज का प्रोग्राम इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एक पुरानी याद, पुरानी आपकी जब जान पहचान होती है किसी से और वो आपके प्रोग्राम पे जब आते हैं या आती हैं तो फिर आपको बात करने में ज़्यादा फ्लेवर आता है इस तरीके से, क्योंकि आप प्रीवियसली उनको जान रहे होते हैं। तो पहले हमारे साथ बहुत अच्छे मॉडल और हमारे साथ बहुत अच्छे एक्टर मौजूद हैं। सैयद वो कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में एक फ्लेज आता है जब आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर पॉज लेना चाहिए और यहाँ पर पॉज नहीं लेना चाहिए। तो वही वाली चीजें कि होस्ट के साथ साथ थोड़ी सी गुस्से की तबीयत की मालिका भी हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जब इनसे बात होती है तो बहुत लविंग होती है। तो सैयदा ज़मीना अज़हर साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप और ज़मीना, सब खैर खैरियत है? बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुस्सा क्यों आता ज़मीना? गुस्सा तो नहीं आता। नहीं आता? नहीं। तो मैं ये बोलूं कि मैं वैसे ही गलत जज कर रहा था ज़मीना को। हाँ। अगर आप भी कहेंगे तो फिर अच्छा ज़मीना, माशाल्लाह आप होस्ट भी हैं, नात ख्वाह भी हैं और आप जो है वो अपनी वेलफेयर भी चला रही हैं, आप एमफिल भी कर रही हैं माशाल्लाह। क्या छोड़ना, कुछ दूसरों के लिए छोड़ना है कि नहीं बस सब कुछ खुद ही कर लेना? देखें, जिंदगी का मैदान सबको एक तरह से ही मिला है। अब खेलना तो आपका काम है ना कि आप किस किस फील्ड में आप खेल सकते हैं, तो खेले ना, आपके लिए तो खाली है ना, यूनिवर्स में आपको खेल रही है ना, थोड़ा सा साइड से होके गुजरे, साथ वालों को भी दे। तो सैयद अख्तर सईद साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं और क्या क्या करते हैं इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है भाई आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अख्तर भाई सब ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। और कहते हैं कि स्केड्यूल बहुत ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि आप काफी कुछ आप भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और आप भी इतना ही पढ़ रहे हैं या पढ़ाई को थोड़ा सा स्टॉप दिया हुआ है मेरी नहीं, तरह? मैं एक्चुअली जाहिर है एक एज होती है तो मैं शायद उस ब्रैकेट से थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ। पहला तो बंदा मैं मान रहा है। हाँ, मैं अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में ज्यादा आ गया हूँ माशाल्लाह। क्योंकि जो मैंने करना था वो मैं कर चुका हूँ, मेरा ख्याल है। एस्थेटिक सर्जन है आप माशाल्लाह जी। और लोगों को अच्छे से बेहतरीन बनाते हैं, ठीक है। जी, तो ये ख्याल कब आया कि आप एक्टिंग में या मॉडलिंग में लोगों को देखते हैं थोड़े से डिप खड़े ब्रेन को सही करना चाहिए, तो गुस्से में गए या नहीं आपका एक पैशन था कि मैंने ये काम करना है? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आपका, इसके दो पार्ट हैं। सही। पहला पार्ट तो ये कि मैं इस प्रोफेशन में कैसे आया, एक्टिंग या मॉडलिंग के प्रोफेशन में। ये एक्सीडेंटली एस्थेटिक प्रोफेशन में। अच्छा, एस्थेटिक प्रोफेशन में देखें, जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं शोबिज में, तो आपको इस तरह के लोग या इस तरह की चीजें मिलती हैं सही, जो आपको ये रिमाइंड कराती हैं कि आप इस फील्ड में या इस चीज में जा सकते हैं। सही सही। तो वहां मुझे नोटिफिकेशन हुई कि यार अगर मैं इसमें कुछ करता हूँ तो ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है। सही। और नहीं, एक्टर और मॉडल का तो मैं कहूँगा एक्टर तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं और मॉडल आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो अल्लाह ताला की तरफ देखें। पर्सनालिटी होना ये आपके हाथ में नहीं होता, ठीक है, उसको ग्रूम करना आपके हाथ में, अल्लाह ताला का आप पे बहुत ज्यादा करम है माशाल्लाह से। चलें जी, दोनों की जिंदगी के उस मंजर पे चलते हैं जब आपने लड़कपन से जवानी की तरफ कदम रखा। और वो कहते हैं लड़कती लड़कती जवानी जब आती है, यानी आप क्लास 7th 8th में जब होते हैं, तो उस वक्त के दौर पे हम बात लेके चलते हैं। तो उस वक्त के लिहाज से आप कैसी बंदी थी ज़मीना? गुस्से वाली थी, चिल आउट थी, या दिल में बात रखती थी? वो वाले बच्चे होते हैं ना, मिलना बनी में बताऊंगी, कैसी बनी थी? मैं बहुत उस वक्त मुझे बहुत शौक था आगे आने का, आगे बढ़ने का, लेकिन मेरे अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज भी होती थी। सही। और थोड़ा सा मैं डरती भी थी बहुत ज्यादा। और होता है, आपके घर का भी एक माहौल होता है। कॉन्फिडेंस मुझे घर से ही मिला, लेकिन कुछ बातों में ऐसे होता था मैं बोल नहीं पाती थी। कि अगर मैं बोलूंगी तो किसी को बुरा ना लग जाए। लेकिन मुझे तब भी पता था कि अपना रास्ता खुद बनाना है, तो डांट सुनकर भी, टीचर्स की भी, मैं आगे बढ़ती ही रहती थी। ये मेरी आदत थी, लेकिन मैं बहुत खामोश बंदी थी उस वक्त। सही। बहुत नहीं बोलती थी। मतलब गुस्सा करती थी या नहीं करती? नहीं,
بالکل غصہ نہیں غصہ نہیں آتا تھا تب مجھے, اب بھی نہیں آتا. ہاں مخائی غصے کو لے کر آپ پیچھے پڑ گئے. میں پوچھ رہا ہوں, دیکھیں لوگوں کو بتانا, میں نے جو جتنے بھی ناظرین ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زرمینہ غصے والی ہیں یا نہیں ہے. تو میں بالکل جی اختر بھائی سے بھی سوال کروں گا, اختر بھائی غصے والے ہیں, نرم مزاج ہے یا نہیں؟ نہیں, میں ایکچولی بہت پیشنس ہوں. صحیح ہے, غصہ مجھے نہیں آتا, لیکن ایک ایکسٹریم ٹائم ہوتا ہے, آپٹیمل لیول ہوتا ہے, جیسے ہوتا ہے نا پانی کا بھی بوائلنگ لیول ہوتا ہے, تو اس لیول پہ آ کے تو پھر سب کو غصہ آتا ہے. پھر آپ اگلا پچھلا سارا نکال دیتے ہیں نا, وہ ایک بندے پہ نکلتا ہے, تو اس لیے نہیں دیکھیں یہ ویری کرتا ہے کیا آپ نے حرکت کیا کی اور کس نے کی ہے. صحیح صحیح. اور جس طرح سے آپ کی ایج بڑھتی ہے, جس طرح سے آپ کی میچورٹی بڑھتی ہے, تو آپ کو کمانڈ آ جاتی ہے اپنی برین پہ چیزوں پہ. یہ بات ہے نا, امپورٹنٹ چیز یہ ہے. تو یہ ہے کہ غصے سے جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا تو اس کا برین کام نہیں کرتا. صحیح, پرسپشن یہی ہے نا. صحیح. تو غصے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, تو آپ وہ سولوشن پہ جانا چاہیے. صحیح. اور اس وقت یا تو آپ چلے جائیں ادھر سے, یا پھر آپ کوشش کریں کہ اس سچویشن سے نکل جائیں, اپنا دماغ ڈائیورٹ کر لیں. یا اختر میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ پریکٹیکل لائف میں نہیں آتے, آپ کو چیزوں کو بیلنس کرنا نہیں آتا, کیونکہ جب تک آپ پیرنٹس پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اسکول جانا, گھر آ جانا. میں آپ کو بتاؤں, میں گھر میں سب سے بڑا تھا. صحیح. میرے ماشاء اللہ 5 بھائی 2 بہنیں. اچھا, میرے فادر بہت جلدی ایگزٹ ہو گئے تھے فیملی سے, تو ساری ذمہ داری نہیں سپریشن ہو گئی, تو بہت ذمہ داری میرے پہ آ گئی تھی. تو میں سمجھ لیا کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بچوں کی طرح پالا. صحیح صحیح. تو میرے پہ ذمہ داری تھی, تو میں نے ذمہ داری نے مجھے میچور بن کرا. اچھا اختر, یہاں سے جلدی پرسنل کوسچن ہے, کیونکہ دیکھنے والے نا بہت زیادہ ڈس ہارٹ بھی ہوتے ہیں, اور یہ آپ نے بھی سراؤنڈنگ, کیونکہ آپ بھی ایک ایکٹر ہیں, تو کافی چیزیں ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں. صرف شارٹلی ایک آنسر چاہوں گا, آپ نے بچہ بن کر, مطلب بچہ بنا کر اپنے بہن بھائیوں کو پالا, کیا وہ ابھی تک آپ کو ایز اے باپ ریسپیکٹ دیتے ہیں؟ بالکل ریسپیکٹ. ایسا ہے, بالکل. ٹھیک ہے. تو یہی والی چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھار اونچ نیچ تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے, باپ بیٹی میں بھی ہو جاتی ہے, تو اس کو زیادہ دل پہ نہیں لگانا چاہیے. تو ہم چلتے ہیں جی دوسرا سوال, کہ زرمینہ نے زندگی میں پہلا سیکریفائس فیملی کے لیے کون سی ایج میں کیا, کس مطلب 8ویں میں کیا, 9ویں میں کیا, 7ویں میں کیا, 10ویں میں کیا, اب کیا سیکریفائس تھا؟ بہت جلدی ہی کر لیا اسٹارٹ سیکریفائس کرنا فیملی کے لیے. صحیح. اور کیا کرتی تھی, 1 روٹی کھاتی تھی, 2 روٹی کھاتی تھی, کیا کرتی تھی؟ نہیں, میرے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی, صحیح, تو وہ لمحہ میری زندگی کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. آپ اس وقت کس کلاس میں تھے؟ میں اس وقت, میں نے انٹر کیا تھا. صحیح. اور وہ ایک وقت تھا جس نے مجھے مضبوط بنایا تھا. وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنوں میں غیر اور غیروں میں اپنے مل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اکثر لوگ جب کمپلین کرتے ہیں نا, آپ غصہ کرتی ہیں, تو اصل میں ان کو پیچھے کے حقائق کا علم نہیں ہوتا نا. بالکل یہی بات ہے. وہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر انسان کے اندر ایک فیمینن اور میسکولین سائڈ ہوتا ہے. بالکل. اگر آپ اپنی فیمینینٹی کو بہت زیادہ سامنے لے آئیں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سوسائٹی میں رہنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو آگے بڑھنا ہے, صحیح, آپ نہیں چل سکتے. یہی بات ہے. اس لیے آپ کو اسے سپریس کرنا پڑتا ہے, اور اپنے جو میسکولین سائڈ ہے نا, اس کو آپ کو سامنے لانا پڑتا ہے. صحیح. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو یہ جو معاشرے کے مگرمچھ ہے نا, یہ آپ کو کھا جائیں گے. صحیح بات ہے. اس لیے اس خول کو اپنے اوپر طاری کرنا بہت ضروری تھا. صحیح. اگر میں یہ نہیں کرتی تو آج میں آپ کی جگہ پر نہیں بیٹھی, یہاں نہیں ہوتی, میں کہیں ختم ہو چکی ہوتی. صحیح. تب میرے لیے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے اپنی اسٹڈی بھی کرنی ہے اور مجھے جاب بھی کرنا ہے. صحیح. پہلی بار پھر میں نے یہ چیز سوچی, اور کام کا میں نے آپ کو اسٹارٹ میں نے اس وقت یہ لیا کہ پولیو کے جو ویکسینیشن ہو جاتی تھی, تو اس کے بعد وہ انگلی چیک کرنے کے لیے جاتے تھے بچوں کے. صحیح. اس میں کلسٹر ہوتا تھا, 40 گھروں میں جانا ہوتا تھا. صحیح. اور وہ آپ کو ایک دن کے 500 روپے دیتے تھے. صحیح. وہ بہت تکلیف دہ چیز تھی میرے لیے نا, کیونکہ آپ ایسے اپنے ماں باپ کے پیمپرڈ بچے ہوتے ہو کہ آپ کے پاس پیسے ہر چیز ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت پھر وہ آیا کہ میں ویسے ہی جاتی تھی, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ یا تو میں کرایہ کروں یا پھر میں کچھ کھا لوں. اب ٹارگٹ 2 تھا, پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو خود, وہ کہتے ہیں نا, اپنی لاش اپنے کندھے پر اٹھانی. اب کیسے کریں گے, سیلف میڈ بننا ہے, بالکل کرنا ہے نا. خود اٹھانی. اس کے لیے پھر ساری خواہشات کو ختم کر دیا, مار دیا, اور اس راستے پر چل پڑے, اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. صحیح. صحیح. تو وہ سفر یہاں تک آیا کہ اللہ پاک نے پھر بہت نوازا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل جی. اور یہی چیزیں کیری آن رکھیں گے. اور اسی طریقے سے میں اب اختر بھائی سے پوچھوں گا کہ آپ کی لائف میں آپ نے پہلا سیکریفائس کب کیا؟ سیکریفائس دیکھیں, زندگی تو اب ایک سفر ہے نا. بالکل. تو کہیں پڑاؤ زیادہ ہو جاتا ہے, کہیں سفر چلتا رہتا ہے. لیکن زندگی میں جو آپ کا پہلا, دیکھیں آپ کو ایک چیز جیسے فرض کریں آپ کے دانت میں درد شروع ہوئی,
پھر آپ گولی کھاتے ہیں, بہت اریٹیٹ کرتی ہے آپ کو, لیکن جب آپ کو مسلسل درد رہتی ہے دان کی تو پھر وہ آپ عادی ہو جاتے ہیں اس چیز کے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کو جو پہلا لائف کا سیکریفائز ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن پھر جب آپ فیملی کے لیے کرتے ہیں ایک سرٹن ایج میں آ کے, یہ 2 یا 3 سال بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اپنے فیملی کے لیے کیا تھا, تو وہ بہت اچھا لگنے لگتا ہے. دیکھیں ایک ٹائم تھا جب میں کالج میں تھا تو میں نے نائٹ شفٹ لی تھی اور میں صبح جاب کرتا تھا. صحیح, ٹھیک ہے, تاکہ میں اپنی ایجوکیشن بھی رکھوں اور اپنی فیملی کو بھی رن کر سکوں. مطلب آپ نائٹ شفٹ میں جاب کرتے ہوں گے؟ نائٹ شفٹ میں نائٹ کالج میں تھا. اچھا, نائٹ شفٹ ایوننگ کالج میں, صبح میں جاب کرتا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود بھی چیزیں پوری نہیں ہوتی تھی تو میں اور بھی سائڈ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کسی شاپ پہ چلا جاتا تھا یا دوستوں کے ساتھ مل کے ایسا کچھ کرتا تھا کہ میں اس کو رن کر سکوں. صحیح. تو یہ سب چیزیں ملا ملو کے آپ یہ کہہ لیں کہ کیومولیٹیو ایک ایفرٹس تھی. صحیح. تو اس وقت وہی سیکریفائس تھا میرے لیے اور وہی ایک ٹیسٹنگ پیریڈ تھا میرے لیے. صحیح. اچھا, جب آپ کے فادر نے آپ کی لائف سے ایگزٹ لیا تو مطلب سیپریشن ہو گیا آپ کے فادر سے آپ کی, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کس لیول پر تھے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, میں کلاس 8 میں تھا. اوکے, آپ بہت چھوٹے تھے, مطلب آپ نے بہت چھوٹی عمر میں ذمہ داری سنبھالی. میں نے اخبار بھی ڈالے ہیں گھروں میں ماشاءاللہ, میں نے لوگوں کی گاڑیاں بھی دھوئی ہیں. زبردست. ٹھیک ہے, میں نے پوچھے بھی لگائے گھر میں. زبردست. تو میں بہت گراس روٹ لیول سے اوپر آیا ہوں. اور لیکن ایک بات میں بولوں اختر, یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ بالکل پچ سے اٹھتے ہیں, پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا, ان کے اوپر اپنا ہاتھ سب کے اوپر اللہ بنا کے رکھتا ہے. لیکن جو ذمہ داری سمجھ ہے نا, کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, لڑکوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ تو ٹین ایجر سے بھی پہلے والی ایج میں تھے جب آپ نے ذمہ داری سنبھالی, ٹھیک ہے نا. وہ والی ایج ہوتی ہے کہ میں رات میں سو رہا ہوں اور صبح میں ضرور ہوائی جہاز میں جاؤں گا اور میں خود چلا کے جاؤں گا, یہ وہ فینٹیسی کی دنیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یا کچھ عرصے بعد میرے گھر کے بعد ایک ہوائی جہاز میرے لیے ہی کھڑا ہوگا جو میں نے خود خریدا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ وہ والی لائف ہوتی ہے جس کو آپ نے مطلب آپ بچپن میں ہی جوان ہو گئے اور جوانی میں آپ تھوڑا سا میچورٹی کی ایج کی طرف نکل گئے, تو یہ مثال آپ پر تو صحیح آتی ہے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ جب سیکریفائز اب یاد کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے بچپن کھو دیا, ہوتا ہے کبھی؟ مجھے فیل تو ہوتا ہے کہ میں ایک دم سے آدمی, جب میں ابھی ہوں اب مجھے ہوش آتا ہے کہ میں نے مطلب وہ پچ میرا وہ یا میرا گیپ جو تھا وہ میں نے انجوائے نہیں کیا, یا جیسے کہ میں, مگر مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے کام آیا, اپنی فیملی کے کام آیا. ہاں, لیکن اپنے مومنٹس تو ہمیشہ ہر کوئی یاد کرتا ہے. دیکھیں وہ مومنٹس تو آپ واپس نہیں لا سکتے, نہیں نہیں کر سکتے. نہیں, ایک بات ہے, لیکن اگر آپ کے اندر تھوڑا سا کریج ہے نا تو آپ جائیں, آپ وہ نہیں ہوتا اسٹاکو پائل دودھ جس کو بولتے ہیں, وہ کھیلیں, کرکٹ کھیلیں. دیکھیں لائف تو آپ نے انجوائے کرنی ہے, اور لوگوں کی اگر آپ بات کریں گے کہ ابھی کرکٹ کھیل رہا ہے, مجھے آنیسٹلی ابھی بھی کہیں پر بھی وہ سوئنگ ملتا ہے نا, رسی والا جھولا جس کا آگے پیچھے ہوتا ہے, میں آئی ڈو سوئنگ. مجھے تو اس دن میں آپ کو بتاؤں ایک سیمینار پہ ہم گئے تھے تو وہاں پر بھی سوئنگ مجھے نظر آیا, تو میں سیمینار ختم ہونے کے بعد میں نے سوئنگ ضرور کیا تھا. کیونکہ آپ میں کہیں نہ کہیں وہ بچہ چھپا ہوا ہے. بالکل, آئی لو ٹو ڈو, جب اس کو موقع ملتا ہے تو آ جاتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جناب, اور آپ نے بھی ایسا کچھ زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے, یعنی جو بھی آپ کی چیزیں ہوں آپ کو ایکسپیرینس کرنی چاہیے اور اپنی بچپنے کو کبھی ختم نہ کرے, تو چہرے پر جو فلیکسیبلٹی وہ ہمیشہ ایسی قائم رہتی ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, اس سے مزید جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے میری کامیابی. اور جناب ویلکم بیک. اور پروگرام میری کامیابی میں ہم نے سلسلہ جہاں سے منقطع کیا تھا وہیں سے جوڑیں گے. کہتے ہیں کہ زندگی میں جب سچ سامنے آتا ہے, یعنی آپ کتنی اسٹرگل کے بعد آتے ہیں, تو آپ کو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. اختر صاحب آج جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت پراؤڈلی اپنے مومنٹس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں, مطلب بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے کہ کوئی فینٹیسی لائف آپ یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں, جو سچ ہے وہ بتانا. اور یہ بیسکلی جو پروگرام میرے پروڈیوسر صاحب یا ڈائریکٹر صاحب نے دونوں کام وہی انجام دے رہے ہیں جنہوں نے اس کو ہم نے سجیسٹ کیا تھا. تو یہ بیسکلی موٹیویشنل شو ہے, اس میں آپ کس طریقے سے اوپر آئیں یہ بتائیں, تاکہ آج کل کی جو نوجوان ہے نسل جو بالکل ٹین ایج میں ہے وہ شارٹ کٹ اسپاٹ ڈھونڈتی ہے. آج انہوں نے دیکھ لیا کہ اختر صاحب تو ماڈل بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, بیہائنڈ انہوں نے کتنی سیکریفائزیشنس کی ہیں, کتنی محنت کی ہے, وہ کوئی نہیں دیکھے گا. ایسے اگر لڑکیاں دیکھ رہی ہیں زرمینہ کو تو وہ کہیں زرمینہ تو نیوز بھی پڑھتی ہے, نعتیں بھی سناتی ہے, گانے بھی گا لیتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, اب تو ماشاءاللہ اپنی این جی اوز بھی, لیکن اس کے پیچھے زرمینہ کا کتنی ہارڈ ورکنگ ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اچھا, لوگ ہارڈ ورکنگ دیکھتے ہی نہیں ہیں, یا تو یہ بولیں گے آج کل جو استغفر اللہ کہنے کی لوگوں کے, آپ لوگوں کی تو ہر بات سنی جاتی ہے, ہمیں پتہ نہیں کیوں. تو بھائی محنت کرو,
اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی ضرور دے گا, اور میرا تو بلیو ہے اس چیز پہ کہ آپ کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دے گا, مجھے بھی دے گا, ضرور دے گا. تو یہ بلیو آپ کا ہونا چاہیے. جی, پہلی جاب جو کی تھی زرمینہ نے, اس کا پہلی دفعہ 100 روپے آیا, 200 روپے آیا, 500 روپے آیا, 5,000 روپے آیا, جو بھی ہے, مجھے بتاؤ زرمینہ کہ وہ سنبھال کے رکھے تھے یا ان کے آنے سے پہلے ان کو کہاں یوز کرنا وہ مائنڈ میں ایک فریم بن چکا تھا؟ وہ پہلے سے ہی بن چکا تھا فریم مائنڈ میں نا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو 2 دن میں جا رہی ہوں تو مجھے 2 دن کے 1,000 ملیں گے, تو یہ آنے والے دنوں کا جو میرے آنے جانے کا جو کرایہ ہوگا یہ وہ نکل آئے گا. زبردست, تو زبردست. یہ تھا, مطلب آپ نے سنبھالا نہیں تھا. اب وہ 1,000 روپے پھر میں یونیورسٹی یا کالج سوری جو ہم جاتے تھے تو وہ کیسے نہ کرتے. بالکل 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 زمینہ زبردست ہے. جی اختر, آپ نے جو پہلی جاب کی تھی اس سے کتنے پیسے ملے تھے اختر کو؟ مجھے پیکج ملتا تھا, ایک سیلری اور ایکسپینس ملا کے, صحیح, وہ تقریباً 5,250 روپے, یہ بیک ان 1995. صحیح, مطلب یہ آپ کی پہلی سیلری تھی؟ پہلی سیلری, پہلی جاب تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, تو جب آپ کی سیلری آنے والی تھی مہینہ کری, کیونکہ آپ اگر منتھ بیس پہ ہوتے ہیں تو خواب ہوتے ہیں کہ آج 29 ہو گیا, آج 28 ہو گیا, اچھا 4-5 دن بعد میری تنخواہ آ جائے گی. تو اختر نے اس کو سنبھالنے کا کچھ کیا تھا یا نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا سوچا تھا. میں نے سیلری لی, میں سیدھا گھر گیا, میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے. سبحان اللہ. اور میں پر ڈے ان سے پھر 20 روپے, کیونکہ اس وقت 15 روپے لیٹر پیٹرول تھا, اور 5 روپے میں اپنی جیب پر چلتا تھا, 20 روپے لے کے نکلتا تھا, اور یہ میری روٹی تھی 7 سال تک. اس کے بعد پھر سیلری چینج ہوئی, چیزیں چینج ہوئی. اچھا نہیں, میں آپ کو اب تھوڑا سا اس میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو کہ وہ 20 روپے آپ جو اپنی ماں سے لیتے تھے نا, ٹھیک ہے, وہ 20 کروڑ سے بھی زیادہ کی دعائیں آپ کو دیتی تھی. وہ دعائیں جو کہ آپ کہتے نا آپ میجر کر ہی نہیں سکتے, اور برڈن تھا تو ظاہر ہے مجھے نہیں. اختر آپ نے سمجھا, دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ برڈن تھا, اگر آپ نہیں سمجھتے تو کوئی آپ کا کیا بگاڑ لیتا, ٹھیک ہے. اگر آپ بدتمیز ہو جاتے, آپ گھر والوں کی نافرمانی کرتے تو کوئی آپ کو قتل تو نہیں کر سکتا نا. کیا کرتے, کہتے بدتمیز ہے, نہیں سنتا, سائڈ پہ کر لو. زمینہ اگر نہیں سمجھتی اپنی ذمہ داری, نہیں خود پڑھنے کا اسٹیپ لیتی تو کیا کہتے گھر والے, بدتمیز ہے, نہیں سنا, باپ کے یا باپ کی ڈیتھ ہوگی, اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگ جو ذمہ داری سمجھتے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں واقعی میں کہوں گا کہ اختر آپ کے ساتھ واقعی میں ماں کی دعائیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں کہ آپ آج اتنے اچھے مقام پر, اتنے بلند مقام پر ہیں ماشاءاللہ آپ, اور پھر بھی آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. جی بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, اب میں آؤں گا کہ آپ نے جاب کر لی, پہلی سیلری آ گئی. اچھا, اسٹیبلٹی آف لائف کب شروع ہوئی زرمینہ کی زندگی میں کہ اس سٹیج پر آ کے نام, کوئی پروڈکٹ ہے نہیں, کوئی چینل کا ہم نہیں لیں گے, میں کلیئر, کیونکہ ہمیں وہ ہر چینل کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایز کیا پہلی جاب کی تھی جس میں آپ نے فیل کیا تھا کہ نہیں رائٹ ناؤ آئی اسٹیبل پوزیشن, تو کیا وہ جاب تھی؟ نیوز کاسٹر. نیوز کاسٹر تھی آپ ایک نجی ٹیلی ویژن پر. میرا خواب تھا وہ. اچھا, خواب تھا کہ آپ نے خبریں پڑھنی. یہ جو پریکٹس ہے یہ میں بچپن سے کرتی ہوئی آ رہی تھی کہ کوئی بھی پیپر وغیرہ سامنے رکھ دیتی تھی اور سامنے یہ امیجن کرتی تھی کہ میں آن اسکرین ہوں اور میں بولتی رہتی تھی. زبردست. اور یہ اصل میں یہ کیا میں نے مینیفیسٹ کیا اس چیز کو, صحیح, اور وہ پھر ہوا ریئل میں. پھر میں نے لائیو نیوز, مطلب آپ نے نیوز کب 1870 میں 1970 میں کب پڑھی تھی پہلے؟ ہاں دو بھائی. اچھا, پھر آپ بھی میرے ساتھ ہی ہوں گے. میری تو کہانی سنا رہی ہیں آپ یار بتا دینا. اولڈ سول جو ہوتے ہیں نا, اب چھوڑے یہ بات, پھر کہیں سے کہیں چلی جائے گی. اچھا ماشاء اللہ, مطلب ہم زرمینہ دادی کہہ سکتے ہیں. پروگرام تھوڑا سا نا ہم تھوڑے ڈریگ ہو رہے ہیں, چل ہونا چاہیے پروگرام. جی زرمینہ, تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ پل کر جوان ہوتی ہیں نا, آپ کو نہیں پتا ہوتا. بالکل بالکل. تو وہی تھا, نیوز کا مجھے پیشن تھا کہ کچھ کرنا ہے اور نیوز ہی, بس نیوز کاسٹر ہی بننا ہے. اور اپنی فیملی کی میں پہلی لڑکی ہوں اب تک جو اسکرین پر گئی ہے اور اسکرین پر کام کر رہی. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ کا کام کچھ بھی ہو, اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے لے کر چلتے ہیں تو وہ کام بہت اچھا ہو جاتا ہے. ایسی بات ہے. جی اختر, آپ کو کب فیل ہوا, کس سٹیج پر جا کر, اور وہ کیا ایسی جاب تھی جس میں آپ نے فیل کیا کہ نہیں میں اب اسٹیبل پوزیشن پہ, الحمدللہ اب میں سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو چکا ہوں؟ یہ ہے, جب آپ کسی کیریئر پاتھ وے پہ جاتے ہیں تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی سیلف موٹیویشن, صحیح, پہلی چیز. دوسری کہ اگر آپ میں ڈیڈیکیشن ڈیووشن نہیں ہے اس سرٹن جاب کے لیے, صحیح, تو چاہے کوئی بھی پروفیشن میں جائیں آپ اوپر نہیں جا سکتے. بالکل یہی بات ہے. تو میں نے سوچ لیا کہ یار اگر میں جو ٹائم ادھر ادھر دینے سے بہتر ہے کہ میں اپنی جے ڈی جو ہے, میری جاب ڈسکرپشن جو ہے اس کو فالو کروں تو میں گروتھ پکڑ لوں. صحیح. تو میرے باس تھے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک بیگ ہوتا ہے نا, بڑا سا بیگ ہوتا ہے, کیونکہ ہم فارما میں تھے تو اس وقت وہاں پہ ایک بیگ ہوتا تھا بڑا سا, بائک ہوتی تھی. کہا یار اس کے ساتھ چپک جاؤ, یہ چھوٹا ہو جائے گا, گاڑی کا سائز بڑا ہو جائے گا. زبردست زبردست. تو میں نے اس کو پکڑ لیا, وہ پھر لیپ ٹاپ بن گیا.
اور گاڑی جو ہے میری بڑی ہو گئی. صحیح ہے. شکر ہے بیگ کے اوپر نہیں بیٹھا نا, ٹوٹ پھوٹ جاتا لیپ ٹاپ. ماشاءاللہ سائز میرے بھائی کا. اچھا جی, تو یہ بتائیں کہ کبھی, اچھا جب آپ میڈیکل فیلڈ میں ہوتے ہیں, جب آپ, کیونکہ اب تو آپ ایستھیٹک ہیں, دوستوں کو وہ کہتے ہیں یہ بھائی سیمپل لا دو, گلے میں درد ہے, سر میں درد ہے, کبھی ایسا ہوا اختر کے ساتھ کہ جو ہے وہ باہر لوگ کھڑے رہتے ہیں انتظار میں کہ اختر آئے گا تو ہمیں میڈیسن مل جائیں گی؟ ہاں ہوتا ہے ایسا, کیونکہ آپ جہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر پرسیو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں سے ہمیں نہ صرف میڈیسن ملے گی, مشورہ بھی مل جائے گا, بہت ساری چیزیں بھی مل جائیں گی, اور کوئی وے آؤٹ مل جائے گا. تو وہ ایک ایمرجنسی کال نہیں ہوتی 15 کی طرح, تو لوگ میرا نمبر ملا دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں کام چاہیے یار, بتاؤ کیا کریں. اچھا, مطلب ابھی آپ میرڈ ہیں؟ نہیں, آئی ایم میرڈ. بیگم بہت اچھی ہیں, ورنہ 15 کی کال. نہیں ظاہر ہے وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, وہ بھی سمجھدار ہیں, سمجھتی ہیں. نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے, جو اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہے. اچھا جی, اب سوال یہ کہ کبھی بس میں سفر کیا اختر نے؟ بہت کیا. سفر کیا, بالکل صحیح. کبھی ایسا ہوا کہ کرایہ نہیں ہوا تو آپ نے آدھا رستہ بس پہ سفر کیا, کیونکہ واپس بھی آنا ہے تو میں آدھا رستہ بس پہ واپس آ جاؤں گا اور آدھا رستہ میں پیدل چل کے جاؤں گا؟ میرے خیال سے میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی اس طرح. اگر ہوتا تو میں پیدل چلا جاتا تھا. اچھا, ہاں, یا لفٹ لے لیتا تھا. میکسیمم ہی ہوا, ایک دفعہ ہوا کہ میں نے لفٹ لی, لیکن میں میکسیمم پیدل چل جاتا. مجھے پیدل چلنے کا کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح صحیح. یعنی جمشید روڈ سے میں حالات کی وجہ سے یا آپ کو پسند ہے؟ دیکھیں حالات کی وجہ سے یا نہیں, حالات کی وجہ سے. بھائی پسند کس کو ہوتا ہے, چلے کون چلے گا. ہاں دیکھیں, اب عمر ہے کہ اب جاگنگ والی عمر ہے کہ آپ جاگنگ کریں, لیکن اب ظاہر ٹائم نہیں ملتا ہے. ابھی تو نوجوان ہے, ابھی تو جوانی میں آپ نے قدم رکھنا زبردست ہو گیا اختر بھائی. ہاں جی جی, آپ نے کبھی کیا ایسا؟ بالکل کیا. کیا کیا؟ یونیورسٹی سے آتے ہوئے, یونیورسٹی سے ٹاور تک میں آتی تھی, اور ٹاور سے پھر میں پیدل جاتی تھی زبردست. گھر پر. اور پھر یہ فیل ہوتا تھا کہ نہیں, یا تھک جاتی تھی کبھی ایسے زمینہ کے ساتھ ہوا کہ میں تھک گئی, کیوں میرے ساتھ, پھر کہ نہیں پڑھنا ہے, زمینہ نے پڑھنا ہے؟ ہاں میں تھک جاتی تھی. صحیح. ایک وقت ایسے آیا جب ماسٹرز ابھی میں کر رہی تھی تو میں تھک گئی تھی. میں نے کہا اب میں نہیں کر پاؤں, کیونکہ جب میں راستے پہ چلتی تھی تو کبھی کبھار اپنے اوپر خود بھی بندے کو نا وہ کہتے ہیں نا رحم آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو میں کہتی تھی یا اللہ میں کیوں اتنا چل رہی ہوں, اور پھر میں اوپر دیکھتی تھی آسمان کی طرف, میں کہتی تھی بس ایک بار کہتی تھی اللہ تو کہاں ہے. صحیح. بعد میں ان چیزوں کے آنسر مجھے ملے. صحیح. اللہ تو میرے اندر ہی ہے, وہ میرے ساتھ ساتھ ہی تھا. جب اس چیز کو سمجھی تو اب کہتی ہوں اچھا ہوا یہ سب کچھ ہوا. صحیح. اور اس آزمائش کے لیے چنا. اچھا, میں یہاں پر نا ایک بات بولنا چاہوں گا, جو آپ کی اختر کی لائف ہے زمینہ, اس کے بعد جب آپ اپنے جیون ساتھی کی طرف جاتے ہیں نا تو ایکسپیکٹیشنز آپ کی بہت ہائی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لائف کیا ہے, آپ کو اسٹیبلٹی آف ریلیشنز آ جاتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے تو اس کا یہ حق ہے, یہ میری بہن ہے تو اس کا یہ حق ہے, بھائی کا یہ حق ہے, اور بیوی کا یہ حق ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں فل ٹائم پھر کیونکہ بیوی آ گیا بس کا, نہیں, آپ بہت اسٹیبل ہو کے چلتے ہو. میں شاید غلط نہیں ہوتا بھائی یہاں پہ؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حالات, آپ کو کوئی کتاب, کوئی انسٹیٹیوٹ وہ سبق نہیں سکھا سکتی جو آپ کے حالات آپ کو سکھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ بہت آسانی سے چیزوں کو ٹیکل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کے سامنے اگر فرض کریں میں آپ کا کوئی بھی بہت قریبی ہوں اور میں دھوکے باز ہوں, تو آپ مجھ سے بات بھی کریں گے, لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے اس سے بات کرنی ہے کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور کام بھی نکل جائے. یہی میں آپ کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی, جو آپ نے کہا نا کہ اب چونکہ سب مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاں زرمینہ اب تم شادی کر لو, اور بعض اوقات مطلب کچھ لوگ, بہت لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں, اور میں نے اپنی زندگی کی جتنی بھی خواہشیں تقریباً ہیں وہ میں اپنی خود میں پوری کر رہی ہوں الحمدللہ. میری ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ میں اللہ کے گھر جاؤں, تو سب نے مجھے یہ کہا کہ محرم کے بغیر نہیں ہوگا. میں نے کہا جس وقت کا سجدہ لکھا ہوگا تو اللہ پاک مجھے بلائیں گے. اللہ پاک نے 2019 میں مجھے اپنا گھر دکھایا, اور رجب کی 27 تاریخ کو میں مکہ پہنچی, اور شعبان کی بڑی رات میں وہاں گزار کر پھر میں پاکستان آئی. تو جب میں آئی یہاں پر, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں 2020 اس سال عمرہ اس طریقے سے اس مہینوں میں ہوا ہی نہیں. اگر وہ سجدہ نہ لکھا ہوتا, اس کو قبول نہ کرنا ہوتا, وہ مجھے نہ بلاتا. آج میں مکمل ہوں, مطلب میری میسکولن اور فیمینن سائڈ کو میں نے مکمل کر دیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں گی کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے مطلب شادی کر کے وہ چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا کریں گے, کیونکہ میں اپنی بڑی بڑی خواہشیں خود پوری کر چکی ہوں. تو اگر وہ شادی کے بعد کہیں گے مجھے اپنی امی کو لے کر جانا ہے, عمرہ کرنے ہے, تو ویلکم, آپ لے جائیں. میری آنکھیں, میرا دل جو ہے وہ اللہ نے مطلب سکون میں بھر دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ میں اس طرح کی ہوں گی کہ میں ان باتوں میں لڑوں گی. ان کی چھوٹی سی خواہش زرمینہ کھانا بنا دو, پھر کیا کریں گے؟ چھوٹی سی اگر خواہش ہوگی تو بنا, تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ کھانا بنا, آ جاؤ. نہیں کھانا ایسا تھوڑی ضروری ہے کہ پھر میں کھانا ہی بناؤں, مطلب بندہ کوئی اور انتظام کر. بیوقوفی
बना रहा था कि मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ, गैस नहीं पुरानी कुर्बत महंगी पड़ गई बहुत ज्यादा। जी। आपके बारे में अगर हम यही वाली चीज पूछें कि जिसको कहते हैं ना कि आपका जब हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में तो पसंद नापसंद भी आती है, ठीक है, तो आपकी लाइफ में पसंद से आई या? मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं पहला ऑब्जेक्टिव मेरा था, मैं जॉइंट फैमिली में था। सही। और मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ थी, क्योंकि जाहिर है मैं मदर के अंडर ही, मेरी मदर ही मेरे फादर थे और मेरी मदर ही मेरी मदर थी, मतलब दोस्त भी वही, सब रिश्ते सब कुछ वो था। सही। तो जो एक मदर चाहती वही आती है कि मैं अपनी पसंद से लेकर आऊँ, सही, जाहिर है, ठीक है। इवन तो मतलब जाहिर है मैं एक एज तो होती है आदमी की, उसकी लाइकिंग भी होती है, डिसलाइकिंग भी होती है, लेकिन मैंने ये प्रेफरेंस दी कि अगर मदर जो बोलती है मैं वो करूँगा। तो फिर हमने मिल के विन विन पोजीशन पे जाहिर है रिश्ते देखे करके उसके बाद मैंने उन्हीं की पसंद से शादी करनी और ज्वाइंट फैमिली में एडजस्ट हो गया। जबरदस्त। और कहते हैं कि आपके पास वैसे भी 3 का ऑप्शन है, तो मैं अपनी फैमिली के लिए फादर, मैं बच्चों के लिए फादर था अपना, तो मेरी जो वाइफ आई वो उनके लिए मदर हो गई एक तरह से। तो फिर उन्होंने काफी हमने स्ट्रगल किया। और ये कहते हैं जिंदगी में अगर आपका बड़ा भाई बाप की जगह लेता है आपकी, तो उसको फिर बाप बेटा बनकर दिखाएं, और जब भाभी आती हैं तो उसको भाभी माँ बनाएं, क्योंकि जो उनके साथ नाम से रिलेट होकर आपके घर में आई हैं तो वो उनकी इज्जत के साथ साथ आपकी भी इज्जत है। बस ये चीज़ अगर आप जल्दी समझ जाते हैं कि आप किसी को जब अपने घर लेकर आते हैं तो वो भी बेटी ही होती है, तो ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजरती है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और उनसे पूछेंगे कि हादसाती तौर पर एक्टर या एंकर बने या शौक था, जैसे कि ज़मीना ने कहा, तो ये चीज़ें जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और कहते हैं जिंदगी में लोग आपको बहुत सरप्राइज करते हैं, और वाकई में ज़मीना ने मुझे अभी सरप्राइज कर दिया और वो आपको भी सरप्राइज करेंगी। वो कैसे करेंगी ये प्रोग्राम में जानते हैं। अच्छा ज़मीना, ये बताएं कि होस्टिंग का या आपको न्यूज एंकरिंग का बहुत शौक था, न्यूज कास्टर बनने का बहुत शौक था, तो ये सिंगिंग का शौक कैसे हुआ? मतलब आप क्या वो जब वो बाल वाल सेट हो रहे होते हैं या मेकअप हो रहा होता तो आप उस वक्त गाती थी, तो उसने क्या कहा कि बाजी मेरा कान थक गया, अब लोगों को भी सुना दो? क्या हुआ? बिल्कुल शौक था, शौक था बहुत ज्यादा। मतलब स्कूल लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल पे कभी गाया? बिल्कुल गाया, टीवी में गाया। टीवी तो छोड़ देना, उससे भी पहले। हाँ बिल्कुल, मतलब उसके बाद डायरेक्ट तो आप क्लास 7 में टीवी पे नहीं आ गए? नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल में भी, स्कूल लेवल में भी बहुत गाया। अच्छा, तो कुछ याद है कि पहला कौन सा मेरी नगमा पढ़ा था या पहले कोई गाना गाया था पाकिस्तानी, क्या किया था? पहला तो नात से स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर गाना गाते रहे, और फिर अब तो महफिल भी करते हैं, महफिल मिला 4 साल से कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आप ये बताएं कि अच्छा कभी वो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स किए, यानी दिल दिल पाकिस्तान, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, या सिंपल शादी ब्याह के गाने गाती हैं आप? शादी ब्याह के तो गाने नहीं गाती, ऐसे गाने गाती हूँ जो मेरी रूह को अच्छा लगे। अच्छा, तो फिर देर किस बात की, लेकिन आप साथ वाले बंदे से पूछते हैं क्योंकि वो भी बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे थे आपको, तो कुछ आप में भी ऐसा फ्लेवर पाया जाता है सिंगिंग का? मैं एक्चुअली परसू तो जरूर करता हूँ, सुनता भी बहुत अच्छे से, लेकिन अब जाहिर है कहते हैं ना कि गाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, लय, ताल और सुर। तो ये तीनों चीजें बड़ी मुश्किल से रिदम में आती हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, परफेक्शन की जरूरत है, और एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। नहीं, आप गा के अपनी बेगम को नहीं सुनाते या बच्चों को नहीं सुनाते? नहीं, मैं सुनाता हूँ, लेकिन जाहिर है जिस तरह मैं सुनाता हूँ शायद आपको इतना अच्छा नहीं लगे। नहीं, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा। कहते हैं कि देखें, जब आप हमारे अपने हैं ना तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। कहते हैं कि इंसान को ओन करना चाहिए, ठीक है? अगर मेरी आवाज अच्छी नहीं है, ठीक है, और आप मुझे ओन करते हैं, तो उस ओनिंग पे आप मेरी आवाज को भी ओन करेंगे। दैट्स द मेन पॉइंट, जो कि मेरा या मेरे चैनल का या हम सब का एक होना चाहिए कि अख्तर भाई मेरे हैं, उनकी आवाज भी मेरी। हर आदमी कहता है कि मैं एक बाथरूम सिंगर हूँ, ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना बात, तो उसमें फिर वही परफेक्शन वाली बात आती है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई नहीं। देखिए, परफेक्शन आपकी आ जाती है। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपके अंदर अख्तर भाई, आप डाउन टू अर्थ, ठीक है ना? आप यहाँ पर बैठकर अभी के स्केड्यूल को अगर मैं बात करना शुरू करूं तो टाइम भी खत्म हो जाएगा, वो एक दो स्केड्यूल पूरे होंगे आपके, ठीक है ना? लेकिन जो आपने मुझे अपना माजी बताया ना, वो हीरा था, ठीक है? अभी तो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज का तो हर कोई पुजारी होता है, जो गरूब हो गया सूरज उसने क्या किया वो कोई नहीं बताता, ठीक है जी? तो पहले ज़मीना की तरफ वापस आते हैं। तो ज़मीना याद कर लिए, टाइम दिया था मैं बेसिकली वो टाइम दे रहा था कि अब याद करने कौन सा अब, ठीक है? तो पक्की बात है, तो हम कान बंद करें या हाथ वर्क? उसके बाद बाबा मत बोलना फिर। नहीं, आवाज अच्छी है बिल्कुल जी, और आपको बिल्कुल मैंने जैसे कहा था कि इस वक्त मैं हैरान हो गया, तो आप भी हैरान हो गए जी। ज़मीना, आप क्या सुनाने वाले? बुलिया साइयां। जबरदस्त। तो 1
2 3 start. ਹੋ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਜਣ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵੇ ਕੌਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਤਿਸ਼, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੌਣ। ਹੋ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਜਣ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵੇ ਕੌਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਤਿਸ਼, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੌਣ। ਵੇ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਰੋਇਆਂ, ਜੀਵੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ, ਜੀਵੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ। ਹੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਯਾਰ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਵਾਦੇ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਜ਼ਮਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਨਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। वाह वाह वाह, जबरदस्त ज़मीना, जबरदस्त जबरदस्त वाकई में। और वाकई में नहीं इम्प्रेसिव, कितना सॉफ्ट साइड है बड़ी। मतलब वाकई में सही आपने कहा था कि फेस एक्सप्रेशंस पर मत जाए, और कहते हैं कि पैकेट खोलने के बाद पता लगता है कि टॉफी कितनी फ्लेवरेबल है। तो वाकई में आज यही चीज हुई कि ज़मीना को हमने जो जाना, एक मेरी मजाक है, इनसे मैं मजाक करता हूँ ये जो भी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट गर्ल आई मेट हर, लाइक हम 2-3 साल पहले मिले थे, और इनसे जब बात हुई थी तब मुझे ये फील हुआ था कि आंसर नहीं करेगी ये लड़की, लेकिन बहुत क्लैरिटी से इन्होंने आंसर किए। और जो किया, मतलब इन्होंने अगर जैसे कि पोलियो की टीम के साथ ही जाके अंगूठे चेक करते कि बच्चों ने कतरे पिए या नहीं पिए, तो उस पर भी फख्र है इनको। तो प्राउड टू बी कि ये मेरी पाकिस्तान की लड़की है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और साथ साथ अख्तर भाई, आपके लिए भी मैं ये कहूंगा कि अब आप कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? मैं कोई पाकिस्तानी तो मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप बोले तो मैं इंडियन। नहीं, बिल्कुल वो हम नहीं कर सकते, बुरी बात है। हम अपना ही करते हैं ना, अपना अपना माल अपना होता है भाई। जैसे कि आप पाकिस्तानी है तो आपको वो भी नहीं आता, मेहदी हसन खान साहब को गजल नहीं आती, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मैं यही सुना देता हूँ। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन इस गाने बड़ा फ्लेवर है ना इस गाने में, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। लेकिन एक बात, अगर आप जनरली देखें, मरने के बाद आप क्या कर सकते हैं मतलब अपना हिसाब किताब होगा, उसके बाद तो यही बंदा, वैसे लिखने वाले ने बड़ा लशपश लिखा है इसको। और फिर तो मेहदी हसन खान साहब ने जब उनको, जिसने गाया उसने इसमें रूह, कहते हैं ना, अमर कर दिया, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अब ये बताएं कि क्योंकि एक स्टेबल पोजीशन पे आप दोनों, कंजूस हैं या नहीं? नहीं, सोच समझ के खर्च करती है, अब ये थोड़ा खर्च करना पड़ता, जहाँ खर्च करना हो वहाँ सोचती नहीं हूँ। सही, मतलब पास वाले की पॉकेट से भी लेके खर्च कर रहे नहीं ना, ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है। कभी कभार जब आप खर्च कर रहे होते हो, ऐसा भी होता है कि आपको ज्यादातर अपनी जात पे खर्च करना इतना मजा नहीं देता, जब आप दूसरे की जात पर खर्च करते हो तो फिर बहुत मजा आता है। जबरदस्त। कब लेके जानी शॉपिंग पर? चलो जी अख्तर। मैं कहूंगा कि मैं एक लफ्ज है मियाना रवि, सही, तो मैं उससे थोड़ा सा आगे हूँ। सही। तो मियाना रवि से तो उसकी वजह है कि वही वाली बात कि अगर कोई चीज अच्छी लगती है या कुछ दिल चाहता है तो मैं अपने आप को रोकता नहीं हूँ, खर्च कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी एक बात कोट करना चाहूंगा, जैसे ज़मीना ने कहा और आपने कहा कि हमें ना बहुत अच्छी एग्जाम्पल मिली है कोविड में। कोविड-19 जब आया तो लोग भी धड़ा खर्च कर रहे थे, फिर सब कुछ बंद हो गया, एकदम से जैम पैक लॉकडाउन लगा, नौकरियां खत्म हो गई लोगों की, कुछ को निकाल दिया गया, जो थे ऑन स्पॉट उनको ये कहा गया कि पैसे नहीं मिलेंगे, ऑफिस आने की जरूरत नहीं, पैसे मिलेंगे या समथिंग लाइक दैट। बहुत कलील तादाद में ये था कि जिनको मिल रहा था। तो उस वक्त जिन लोगों ने सेविंग्स की हुई थी, जो कहते थे कि कंजूस लोग हैं, वो फिर स्टेबल रहे। तो वो कहते हैं कि मियाना रवि से खर्च करना, सोच समझ कर खर्च करने में ही कहते हैं ना कि जहानत है। ये नहीं कि आपको जितना है आपने खर्च कर दिया, कल अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला भी कहता है कि एतदाल से सब काम करो। ठीक है जी। उसके बाद राजदार है ज़मीना, राजदार मतलब कोई अगर आपसे आके बात करता है कि मेरे साथ ये मसला है, तो ज़मीना उसको राज रखती हैं या
بالکل میں رازدار ہوں. تبھی ایسے ہوتا ہے کہ میری فرینڈز جو بیچ میں تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ مجھے میرا جو پورا دن بھر کا اتنا روٹین اتنا ٹف ہوتا ہے کہ سونا ہوتا ہے جلدی. اب فرینڈز کبھی کبھار رات کو 2 بجے بھی 3 بجے بھی کال کر رہی ہیں اور پھر اپنی باتیں مطلب جو پرسنل ہے وہ شیئر کر رہی ہیں, تو وہ ان کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے اسٹیٹس لگا دیا تھا کہ 10 بجے کے بعد کوئی کال نہ کرے. ان کا فون اٹھا کے بولا کہ آپ کا مطلب نمبر سونے کی وجہ سے بند ہے, برائے مہربانی صبح 7 بجے کے بعد. اب یہ میری آواز میں آپ سنیں گے نا پی ٹی سی ایل میں, تو اب ان کو پتا چل گیا ہے. ہاں جی, بات سونے کی, میں نے اصل میں صبح 6 بجے اٹھنا ہوتا ہے. صحیح. تو میں یہ رازدار ہے یا نہیں ہے؟ رازدار, میں خود اپنا رازدار. اچھا, اپنی کتاب خود لکھتے ہیں, مطلب کسی کو راز دیتے ہیں. میں میری لاجک یہ ہے کہ ڈونٹ ٹرسٹ اینی باڈی صحیح ٹل یو نو ہم ویری صحیح. ویل. میرا خیال سے میں ابھی فی الحال میں کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتا. نہیں, اچھا لائف میں ایک اور سوال کہ زمینہ لائف میں کوئی ایسا بندہ یا بندی ہے جس کو آپ 110% اپنی ہر بات بتاتی ہیں اور جس سے شیئر کیے بغیر بھی آپ نہیں رہ سکتی, اور جو کہ آپ کا صحیح رازدار بھی ہے اور آپ کو صحیح سمت بھی دکھاتا ہے کہ یہ کرو یہ صحیح ہے, یہ نہ کرو یہ غلط ہے؟ میری مدر ہے, لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں آپ اپنی ذات تک بھی رکھ دیتے ہیں. صحیح. اور میں یہ سمجھتی ہوں اب جا کر بھی, میں بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی فرینڈس پر, اور اب تو بالکل بھی نہیں. اب اپنی باتیں میں خود سے ہی کر لیتی ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ مجھ سے اچھا مشورہ کوئی بھی نہیں دے گا. صحیح. تو اب چھوڑ دیا. صحیح, اب کوئی نہیں ہے لائف میں. میں کچھ دوست ہیں, لیکن یہ کہ ظاہر ہے ہر چیز تو شیئر نہیں کیا. ایک دوست لائف میں ایسا ہوتا ہے جس سے آپ شیئر کرتے ہیں, سب چیزیں شیئر کرتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال ہے. مطلب اس میں دیکھیں ویریشن بہت آ گئی ہے. صحیح. ابھی تو جو آپ کے کلوز ہے وہ آپ کا دوست ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ میں ایک بڑا اچھا سسٹم ہے, جو آپ کو سب سے زیادہ میسج کرتا ہے وہ سب سے اوپر آ جاتا ہے. صحیح. تو وہ آپ کا دوست تو نہیں ہوا نا. صحیح. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں مجھے آپ نے کیٹیگری رکھی, گھر والی اس کو بتانی ہے, باہر والی اس کو بتانی ہے, آفس والی اس کو بتانی ہے. کیٹیگری نہیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں میرے حساب سے. صحیح. ویسے کہتے ہیں کہ اپنی گٹھڑی اگر آپ خود ہی اٹھاتے ہیں, اٹھانی بھی خود ہی ہے تو زیادہ بہتر رہتا ہے نا کہ پیٹ میں بات رکتی نہیں ہے. صحیح. نہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ بات روک لینی چاہیے جو آپ کی اور دوسرے کے پیٹ کا ہاضمہ خراب کرے. صحیح. تو زیادہ بہتر یہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اگر میں زمینہ سے پوچھوں کہ زندگی سے کیا سیکھا زمینہ؟ زندگی سے کیا سیکھا؟ صحیح. سیلف لو. سیلف لو. پکا پکا. زبردست. آپ؟ زندگی نے بہت کچھ سکھایا. وہ کہتے ہیں زندگی ایک پتلون ہے, صحیح, ٹانکیاں لگائے جا اور زندگی گزارے جا. صحیح. ایک سفر بھی ہے, چلے جا رہا ہے. صحیح. ایک سبق بھی ہے. اچھا چلیں, اب اختر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اچھی پرسنالٹی کے مالک ہے, تو حادثاتی طور پر ماڈلنگ اور ایکٹنگ میں آئے تھے یا نہیں؟ ایک تھا کہ نہیں میں اس کو دیکھتا ہوں, یہ میرا آئیڈیل ہے, محمد علی صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں, یا میں شبیر جان صاحب کو دیکھ رہا ہوں, یا ہمایوں سعید کو دیکھ رہا ہوں, تو مجھے آنا ہی آنا ہے فیلڈ میں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس پروفیشن میں آؤں. صحیح. Accidentally somebody offered me. صحیح. I was sitting around a table in a restaurant. انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ کریں گے. میں نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ تصویریں کھنچوانی. اچھا کیا ہوگا میں آگے؟ تو انہوں نے مجھے اسٹوڈیو کو کارڈ دیا, میں اسٹوڈیو چلا گیا, تصویریں کھینچی. میں نے ایک دوست کو اسٹینڈ بائی رکھا, میں نے کہا بھائی ایسے مجھے بلایا, مطلب گڑبڑ تو نہیں ہے, مطلب میں اتنا نیگیٹو چلا گیا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ ہی واز پازیٹیو پرسن, اینڈ مجھے پھر کام ملنا شروع ہوا. صحیح. یہ تقریباً آلموسٹ 15 ایئرس ہو گئے مجھے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور آئی ہیو ڈن مور دین 50 کمرشلس. ماشاء اللہ. بینکس کے تقریباً میں نے 11-12 کمرشلس. بینکس کا میں ماڈل رہا ہوں ابھی. بینک نہیں, نام نہیں, نام برانڈنگ نہیں کرنی, برانڈنگ, ہاں برانڈنگ نہیں کرنی. بڑے برانڈز جو ہیں ایکچولی میں ان کے مطلب ان کے ساتھ ایسوسیٹ رہا ہوں. صحیح. اور کچھ ڈراماز میں بھی مطلب پرفارمنگ کی, لیکن بس ایز اے پروفیشن آپ زیادہ اس کو چلا نہیں سکتے. نہیں, میرا تو بڑا شوق تھا, مجھے تو میرے ڈائریکٹر صاحب نے دیا, جاب سی وی پھینک دیتے اگلے. ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے نا, تو آپ اپنی جابس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے, اس میں ریگولر نہیں ہے نا. ایک بات میں بولوں, مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ کا اگر جیسے کہ آج بھی اگر ہم بات کریں تو لیٹ ہو گیا ہم آفس آتے رہے, تو وہی والی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے وہ آپ کو ٹھیک ہے اس کو غصہ ہے, لیکن وہ کمانڈ بھی رکھے, وہ سمجھے بھی. الحمدللہ میرا والا میرے ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کیونکہ میری جاب مجھے اس کو کیری آن رکھنا ہے, کیونکہ گھر والے کہتے ہیں نا کہ اتنا پڑھایا تو آؤٹ کم کیا ہے. جی زمینہ, آپ حادثاتی طور پر آئی, آپ کو کہا کہ نہیں زرمینہ آ جاؤ, تمہاری جیسی نیوز کوئی بھی نہیں پڑھتا, زرمینہ پلیز زرمینہ. مجھے تو شوق تھا, اچانک سے آئی ہیں. ہاں یہ ہوا کہ یہ جو موقع ملا مجھے اسکرین کا, اس کے لیے میں نے اپلائی نہیں کیا. صحیح. وہ خود انہوں نے بلایا تھا. مطلب آپ نے کیا گھر کے باہر لکھا تھا کہ نہیں نا, میں پروگرامز میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں جاتی تھی مارننگ شوز میں نا.
कहीं ना कहीं जाती थी ना, एक होता है morning show में जाती थी, ना, मतलब तो ये कि 8वीं से 10वीं तक ट्यूशन पढ़ाया जाता है, नीचे नंबर लिखा जाता है, लोग अप्रोच करें। अब आपने फिर या तो दरवाजे के बाहर लगा होगा कि मैंने नहीं ना, ऐसे नहीं है। गई थी मैं उनके मॉर्निंग शोज में गई थी, फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ जाएं और यहाँ पर हमें ज्वाइन कीजिए। जबरदस्त। और ये सफर पे जारी है सारी। अच्छा जी, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। ज़मीना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वाकई में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, जितना जाने उतना आपको अच्छा लगता है। और मजीद बहुत कुछ है जो अब रह चुका, लेकिन फिर इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे, ऑन टाइम आएंगे और ऑन टाइम आपसे बात करेंगे। सॉरी फॉर लेट, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। बिल्कुल जी, अख्तर साहब, आपके लिए भी यही दुआ कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब से कामयाब तरीन करे, कि बिल्कुल भीड़ हो और फिर हम भी तरस रहे हो कि आप हमें एक ऑटोग्राफ दें। और अभी भी आप ऐसे ही हैं, लेकिन अल्लाह मजीद आपको कामयाबियां दे। और कहते हैं कि जब बाहर कभी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तो फिर पता नहीं आप उस वक्त कितने बिजी हो, तो अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर कामयाबियां दे। बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आपको भी कहूंगा कि अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात जरूर होगी। और बिल्कुल जी, मैं भी इसी दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा, सिर्फ जाते जाते ये बात कि जिंदगी में अगर आप किसी का कोई ऐब आपको पता चल जाता है, तो उस ऐब को दूर करने की कोशिश कीजिए, उसको गॉसिप्स में ना लेकर आइए, क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐब आपका अगर अफशा हो गया, तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। बस यही चीज अगर आप जिंदगी में अपने साथ बांध लेते हैं, अपनी जिंदगी की गिरा के साथ, तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।